بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، آج کے لیکچر میں ہم کلاس چھٹی کی اسلامیات کے دوسرے حصے کو پڑھیں گے۔ اس سے پہلے ہم اس سبق اللہ پر ایمان کی آدھی ریڈنگ کر چکے ہیں اور بقایا آدھی ریڈنگ آپ میرے ساتھ ابھی کریں گے۔ تمام بچے جو یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ اپنی اسلامیات کی کتابیں کھول کر اپنے سامنے رکھیں اور صفحہ نمبر 3 پر جہاں میں ریڈنگ کرنے جا رہا ہوں میرے ساتھ پڑھیں تاکہ آپ اور ہم پوری طرح سے اس سبق سے مستفید ہو سکیں۔ طارق کے ابا جان نے ان آیات کی وضاحت کرتے ہوئے اسے بتایا کہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے چند سوالات رکھے ہیں اور ہمیں غور و فکر کی دعوت دی ہے۔ ہمیں بتایا ہے کہ یہ لہلیہاتی کھیتیاں، سرسبز و شاداب باغات، رنگ برنگے پھول اور پھل سب اللہ تعالیٰ کی کاریگری کا نتیجہ ہیں۔ آسمان اور زمین کے درمیان جو کچھ ہے اسی کی کرشمہ سازی ہے اور یہ سب چیزیں انسان کو اس حقیقت کی طرف متوجہ کرتی ہیں کہ جس رزق پر تم پل رہے ہو یہ اللہ ہی تمہارے لیے پیدا کرتا ہے۔ تمہارے بس سے باہر ہے کہ جو بیج تم ڈالتے ہو اس کو اگا سکو اور اس کا پھل پا سکو۔ یہ سب کچھ اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہے۔ پھر اس نے تمہاری بھوک مٹانے اور پیاس بجھانے کا انتظام بھی کیا ہے۔ یہ پانی جو انسان کی زندگی کے لیے غذا سے بھی زیادہ ضروری ہے اسی نے فراہم کیا ہے۔ اس طرح تم سمجھ سکتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں وجود بھی بخشا اور تمہاری پرورش کا بھی انتظام کیا اور اس میں کوئی کمی نہیں رکھی۔ لہٰذا تم اگر جی رہے ہو تو یہ سراسر اسی کی مہربانی اور رحمت کا نتیجہ ہے۔ لہٰذا تمہارے لیے یہ درست نہیں کہ تم اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی بجا لاؤ۔ طارق اگرچہ پہلے بھی ان باتوں کو مانتا تھا مگر آج صبح کی سیر اور پھر آیات کی وضاحت نے طارق کے دل و دماغ کو یقین اور اطمینان سے بھر دیا۔ اس نے بہت اچھی طرح سمجھ لیا کہ کائنات کا رب صرف اور صرف اللہ ہے۔ طارق کے ابا جان نے اس کو مزید بتایا کہ ان آیات میں عقیدہ توحید بیان کیا گیا ہے۔ ابا جان، اس کا سادہ سا مطلب ہے اس بات پر یقین رکھنا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور تمام کائنات کا پیدا کرنے والا اور مالک و فرمان روا ہے۔ وہ اکیلا ہے، کسی کام میں کوئی اس کا شریک نہیں، نہ کوئی اس جیسا ہے۔ یہ عقیدہ توحید اسلام کی گویا بنیاد ہے۔ طارق کہتا ہے، ابا جان بات میری سمجھ میں آ گئی ہے۔ ہم نے کل ہی سورہ واقعہ کی آیت سے یہ بات سمجھی تھی کہ کائنات کی ہر ایک چیز اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے، وہ اس کائنات کا سارا نظام بھی خود ہی چلاتا ہے۔ اب ابا جان کہہ رہے ہیں، شاباش بیٹے، اب دیکھو تم پچھلی جماعتوں میں سورہ اخلاص پڑھ چکے ہو۔ وہ قل ہو اللہ والی جو سورت ہوتی ہے بیٹا اس کا نام ہے سورہ اخلاص۔ اس کا مضمون پھر ذہن میں تازہ کر لو۔ اس سورت میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ سب سے بے نیاز ہے اور سب اس کے محتاج ہیں۔ نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ لم یلد ولم یولد آپ نے پڑھا ہوگا، اور کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اور بہت سے مقامات پر اللہ تعالیٰ کی توحید کا ذکر کیا گیا ہے مگر سورہ اخلاص کی اپنی ہی شان ہے۔ اس میں عقیدہ توحید کا ہر پہلو بڑی خوبصورتی کے ساتھ واضح کر دیا گیا ہے۔ یہ جان لینے کے بعد اب تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ جب آدمی عقیدہ توحید پر ایمان لا کر اسلام میں داخل ہونا چاہے تو اسے کیا کرنا چاہیے۔ اب طارق کہتا ہے، ابا جان کیا کرنا چاہیے؟ ابا جان کہتے ہیں جب کوئی شخص دین اسلام میں داخل ہونا چاہے تو اسے سب سے پہلے اسی بات کا اقرار کرنا پڑتا ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اب طارق کہہ رہے ہیں کہ معبود کا کیا مطلب ہے۔ یہ آپ کے ذہن میں بھی ہو سکتا ہے سوال آیا ہو کہ معبود کسے کہتے ہیں، تو اس کی تشریح ابا جان کر رہے ہیں یہاں۔ وہ کہہ رہے ہیں معبود کے معنی ہے وہ ہستی جس کی عبادت کی جائے، وہ عبادت کی مستحق ہو۔ چونکہ اللہ تعالیٰ ہمارا خالق ہے، زندگی اور موت اسی کے ہاتھ میں ہے، وہ ہر چیز کا مالک ہے، ہماری تمام ضرورتیں وہی پوری کرتا ہے اور وہ اکیلا اسی کائنات کا مالک اور فرمان روا ہے، تو اس لیے ہمیں عبادت بھی صرف اسی کی کرنی چاہیے۔ کوئی اور ہستی اس لائق نہیں ہے کہ اس کی بندگی کی جائے۔ ابھی آخر میں دیکھ رہے ہیں آپ چھوٹا سا پیراگراف ادھر دیا گیا ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے حوالے سے ہے، تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں اس کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے عقیدہ توحید کی دعوت دی۔ انفیکٹ جتنے بھی انبیاء کرام
آئے ہیں دنیا میں ان تمام نے اللہ کے ہونے اور اللہ کے ایک ہونے پر لوگوں کو یعنی تلقین کی ہے اور توحید کی دعوت دی ہے۔ آپ علیہ السلام نے لوگوں کو سمجھایا کہ بندگی صرف اللہ کا حق ہے، یہ بت جو ہیں یہ بے حقیقت چیزیں ہیں، ان کی پوجا کرنا بالکل غلط ہے، اللہ کے سوا تمہاری حفاظت کرنے والا اور حاجت روا کوئی نہیں ہے۔ اور قرآن مجید نے اس بات کو ان الفاظ میں بیان کیا ہے۔ قرآن مجید کی آیت یہاں دیکھیں، سورہ بقرہ کی ایک آیت لکھی ہوئی ہے، آیت نمبر ہے 163، اور وہ ہے کہ وَإِلْهَاكُمُ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، یعنی تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، اس رحمان الرحیم کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ پیارے بچوں، یہاں پر ہمارے اس سبق کی یعنی پہلے سبق کی ریڈنگ ختم ہوتی ہے۔ میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو ایک تھوڑا سا کام دیا تھا جس میں آپ کو اپنی کاپی بھی شیئر کرنی تھی اور تھوڑا سا کام اور کرنا تھا، ایک خوبصورت سا ٹائٹل بنانا تھا۔ مزید بھی تھوڑا سا کام میں آپ کو دوں گا اسی کتاب کی پیج نمبر 5 پر، اور وہ آپ نے اپنے گھر پہ اچھے انداز میں کرنا ہے اور پھر کر آ کر مجھے دکھانا ہے۔ اپنے گھر پہ رہیں اور تمام تر چیزوں سے محفوظ رہیں، اپنا خیال رکھیں۔ شکریہ۔